أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مصیبت و آزمائش میں صبر کرنے کا بیان. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرنے پر کتنا زیادہ ابھارا گیا ہے، اسی طریقے سے صبر کرنے پر کتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر بھی 2 ہے. پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو مددگار ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے. من الخوف، یا تو دشمنوں کے خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. والجوع، یا تمہیں بھوک مری کا شکار کر کے تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. ونقص من الاموال، یا تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. والانفس والثمرات، یا تمہارے نفسوں میں کمی کر کے تمہیں بیماری میں مبتلا کر کے، یا اسی طریقے سے تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، اے مومنو، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اس کے بعد آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان تمام آزمائشوں سے، ان تمام مصیبتوں میں، ان تمام آزمائشوں میں صبر سے کام لیں گے یا صبر سے کام لیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے تو اپنے زبان سے غلط الفاظ نہیں بولتے ہیں، ان کی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکلتے، بلکہ جو دعا نکلتی ہے کیا نکلتی ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو اللہ رب العالمین ہی کا مال ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب مومنوں پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مومن لوگ یہ دعا پڑھتے مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت، تو ان کو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے انہیں مومنوں کو خطاب کر کے مومنوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے.
اسی طرح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاحقاف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نمبر 46 پارہ نمبر 26، پارے کا نام حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، جس طرح سے اولو العزم انبیاء کرام صبر کرتے رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجئے۔ اسی طرح سے خود لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو صبر کرنے کی وصیت کی تھی، صبر کرنے کو نصیحت کی تھی، صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نمبر 31 پارہ نمبر 21، پارے کا نام اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، نیکیوں کا حکم دینا، نیک کاموں کا حکم دینا، اور برائیوں سے منع کرتے رہنا، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا، اور ان تمام کاموں کو کرنے میں جو تم پر مصیبت آزمائش آئے ان تمام مصیبت میں، ان تمام آزمائش میں صبر کرنا، واصبر علی ما اصابک، ان تمام کاموں کو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اسی طریقے سے لوگوں کو بھلائی کے کام کا حکم دینے میں، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانے میں، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے میں، جو تم پر مصیبت آزمائش آئے ان پر تم صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک صبر کرنا، آزمائش میں مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اسی طرح سے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ صبر کرتے تھے، تمام انبیاء کرام صبر کرنے والے تھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر اس وقت فرمایا، سورہ سجدہ سورۃ نمبر 32 پارہ نمبر 21، پارے کا نام اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں جب ان لوگوں نے صبر کیا، یعنی بنی اسرائیل والوں نے جب صبر کیا تو میں نے ان کے صبر کی وجہ سے ان میں ہم نے امام پیدا کر دیا، رہنما پیدا کر دیا، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ میری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جب بنی اسرائیل والوں نے صبر سے کام لیا، صبر کیا، تو ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کے اندر رہنما پیدا کر دیا، امام پیدا کر دیا، اور وہ امام کیا کرتا تھا، لوگوں کو ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتا تھا، اور میری آیتوں پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ سواد کے اندر سورۃ نمبر 38 اور پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 23، پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ صبر کرنے والا پایا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بہت ہی اچھے، بہت ہی نیک بندے تھے، اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء کے اندر ابھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17، پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام کل من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں
اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مقام مرتبہ کسی دوسرے کو نہیں ملتا ہے سوائے ایمان والوں کے، یعنی یہ مقام مرتبہ صرف ایمان والوں ہی کو ملتا ہے۔ کون سا مقام مرتبہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب ایک مومن بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو اس پر وہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب ایک مومن بندے کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اس وقت صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ایک عجیب و غریب ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جب ایک بندے کو کوئی نعمت کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، تو شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے، تو اس کے لیے دونوں حالت میں بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے محراب پر جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اس وقت ہمیں محراب کو صبر کرنا چاہیے، اور جب کوئی نعمت ملے کوئی خوشی ملے تو اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر مصیبت پر آفت پر آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے دعا مانگی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جادوگری کا مقابلہ ہوا تھا، تو فرعون کے جو جادوگر آئے تھے وہ مقابلے میں ہار گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے۔ تو پھر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کو یقین ہو گیا۔ تو تمام کے تمام جادوگر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکی سنائی کہ تم میری اجازت کے بغیر ان پر ایمان لے آئے، اب میں تمہارے پیر کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ تو اس وقت جادوگروں نے جو دعا مانگی تھی اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 9، پارے کا نام ہے قال الملأ الذین استکبروا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے اور ہمیں مسلمان کی حالت میں وفات دینا، موت دینا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ آئیے پھر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی تمام چھوٹی بڑی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔